ہم نے ان چہروں کو بھی دیکھا ہے کہ جو سب کے سامنے تو مسکراتے ہیں، لیکن جب اندھیرا رات کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے تو وہ اپنی نیندوں کو چھوڑ کر کے، اپنے لحاف کے گرماہٹ کو چھوڑ کر کے، ٹھنڈے پانی میں وضو کر کے اپنے سر کو رب کے سامنے جھکا دیتے ہیں، اور سجدہ ریز ہو کر کے وہ ایسے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں کہ ان کا سب کچھ لٹ پٹ گیا ہو۔ ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور عقیدت کا یہی اظہار کرنے کا طریقہ ہے۔ میں زبان سے کہتا رہوں کہ میں اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، اور میرے اقوال و افعال ایسے نہ ہوں، میرا کام کاج ایسا نہ ہو، میرا چہرہ، میرا لباس، میرے اخلاق ایسے نہ ہوں کہ جس سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلوانے کے لائق ہوں۔ میں اگر دکان کرتا ہوں تو تول میں کمی کرتا ہوں، اگر میری کپڑے کی دکان ہے تو میں ماپ میں کمی کرتا ہوں، اگر میرا کوئی اور کاروبار ہے تو میں اس کاروبار کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا، اپنی تجارت کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا۔ اگر میں ڈاکٹر ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہ غریب ہے پھر بھی اس کی مدد نہیں کرتا، پھر بھی اس کو ایسے ہی لوٹنے اور کھسوٹنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے عام لوگوں کو، تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کا اگر ہمیں نزدیکی اور قریبی بننا ہے تو پھر ہمیں قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہمارے لیے نازل کیے گئے ہیں ان سبھی کو نبھانا ہوگا۔ سر تو سجدے میں میرا ہوتا ہے لیکن دل دنیا میں الجھا ہوا ہوتا ہے کہ کب یہاں سے امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے مجھے فارغ کریں اور میں جھٹ سے جا کر کے دکان کھول لوں، اس دکان سے مجھے دنیاوی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، دنیا کا نفع مل سکتا ہے، لیکن آخرت میں مجھے وہ دکان کام آنے والی نہیں ہے۔ میں کھیت کو اگر اپنے جوتتا ہوں تو ہر مرتبہ سوچتا ہوں کہ ہمسائے کی، پڑوسی کی کھیت کی کیسے میں ڈول کو کاٹ دوں، کیسے اس کی تھوڑی سی زمین اپنی زمین میں ملا لوں۔ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک پانی کا ٹینک ہے جو ہم سب کی چھتوں پر رکھا ہوا ہے، جس کو ہم نے تازے پانی سے بھرا صبح ہی صبح، لیکن اس میں ہم نے ساتھ میں ایک پیشاب کا خطرہ بھی ڈال دیا، تو پیارے ساتھیوں پورا کا پورا پانی ناپاک اور خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہماری پوری زندگی کی کمائی حلال تھی لیکن ہم نے کہیں تھوڑے سے ہمیں روپے مل گئے یا کسی کو لوٹ کھسوٹ لیا یا کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کے ساتھ دغا بازی کر لی، یا اپنے کھیت میں کسی دوسرے کی تھوڑی سی زمین ملا لی، تو پھر یوں سمجھو ہماری پوری زندگی کی جو کمائی ہے اس میں وہ ناپاک قطرے کی طرح مل جائے گی، اور پوری زندگی کی کمائی ہماری بیکار ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی پر ہماری پکڑ کر لے۔ ان سب چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہیں، اور ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جن چیزوں سے اس نے پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے۔ کون ان باتوں پر عمل کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کر کے مجھے